السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنی کتاب کے 2 سبق مکمل کر چکے ہیں، تو آج میں آپ کو اپنی کتاب کے تیسرے سبق کی پڑھائی کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 کھولیے۔ ہمارا تیسرا سبق ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ کائنات اور اس میں موجود ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور اسے بولنے، سننے، سونگھنے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ تو پیارے بچوں، کائنات کا خالق و مالک صرف ایک واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے دنیا کی تمام مخلوق میں سے عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا ہے۔ انسان کو یہ رتبہ دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کی تمام مخلوق میں سے اعلیٰ تر مخلوق ہیں۔ اسی طرح بے شمار نعمتیں مثلاً ہوا، پانی، پھل، سبزیاں وغیرہ عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی مالک ہے اور اس کے پاس تمام اختیارات ہیں، اور روز قیامت ہمیں اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ مثلاً سانس لینے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا دی ہے، پینے کے لیے پانی دیا ہے، کھانے کے لیے پھل سبزیاں دی ہیں، رہنے کے لیے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب دیے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کرام جیسی نعمت دی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ ہم تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ تمام تر اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا دنیا کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ وہی جزا و سزا کا مالک ہے، اور روز قیامت یعنی کہ محشر میں، حشر کے روز، قیامت کے روز ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حقوق کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر، اور دوسرا بندوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مقرر کیے ہیں۔ یعنی کہ پہلا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر، اور دوسرا بندوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مقرر کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی عظمت کے حوالے سے ہم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان صرف اسی کو عبادت کے لائق مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ حق کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلا حق تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق و مالک مانیں، اسی کو صرف عبادت کے لائق سمجھیں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب ہم کلمہ طیبہ ادا کرتے ہیں، جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، وہ کلمہ طیبہ ادا کرتا ہے، تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے
کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی ہدایات و احکامات کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پھر ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہدایتیں اور احکامات دیے ہیں، جو حکم دیے ہیں، پہلے تو ہمیں ان کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے اور پھر ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہدایات اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم پہلا کلمہ ادا کرتے ہیں، ہم کلمہ طیبہ کا اقرار زبان سے کرتے ہیں اور دل سے اس کو مانتے ہیں، تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت کے صرف اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اسی سے محبت کی جائے، صرف اسی سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا تیسرا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں، اس کی فرما برداری کریں، صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، صرف اسی سے ڈریں، کیونکہ آخرت میں جزا اور سزا کا مالک صرف وہی ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے فرمایا ہے کہ تو جتنی بھی مشکل میں ہو، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، تو اے بندے تو مجھ سے مانگ، میں عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، تو صرف مجھ سے مانگ۔ لوگوں کو دوسرے لوگوں سے مانگنا یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ سے مدد مانگو، میں ہی مدد کرنے والا ہوں، میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ اگر کسی دوسرے سے کوئی مدد حاصل ہو تو اس کو بھی اللہ ہی کی طرف سے جانیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک بندے کو دوسرے بندے کی مدد کے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں باقاعدگی سے دن میں 5 بار پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا شامل ہیں۔ یہ سوچنا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، اگر وہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایات و احکامات کے مطابق کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، تو پیارے بچوں اس کام کا شمار بھی ہماری عبادت میں ہوگا اور ہمیں اس چیز کا اجر بھی دیا جائے گا۔ 5واں حق یہ ہے کہ ضرورت پڑے تو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دے، یعنی کہ اپنے دین اسلام کے لیے اگر کبھی ہمیں اپنی جان یا کبھی اپنے مال کی قربانی دینی پڑے تو ہم اس سے گریز نہ کریں، ہمارا ایمان نہ لڑکھڑائے، ہمارا دل نہ کانپے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں یا اپنا مال قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر کبھی اپنے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان دینی پڑے یا اپنے مال و زر کی قربانی دینی پڑے تو ہم اس سے کبھی بھی نہ کترائیں، کبھی گریز نہ کریں۔ 6واں حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب قرآن مجید بھیجی ہے، ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب قرآن مجید ہم پر نازل فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اب ترجمے کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے وہ عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، اور عربی ہم لوگوں کو ہماری عمومی زبان ہماری عربی نہیں ہے، تو ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تب تک قرآن پاک کو نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہم اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے، تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں کیا ہدایات دی جا رہی ہیں، ہمیں کیا احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ گئے اور ہم نے اس پر عمل کر لیا تو پیارے بچوں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہماری
ہمارے لیے مقرر کر دی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں جو ہدایات دی گئی ہیں اگر ہم اپنی زندگی ان ہدایات کے مطابق گزارتے ہیں تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگلے صفحے پر آئیے۔ حقوق اللہ ادا کرنے کے فائدے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اسی پروردگار سے ڈرتا اور حقوق و فرائض کی ادائیگی میں اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والا ہے وہ صرف اللہ سے محبت کرے گا، صرف اللہ سے ڈرے گا، اس کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کرے گا اور اس کے احکامات کی تعمیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعائیں قبول کرتا ہے، ایسے شخص کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں تو اس سے کیا فائدے ہوں گے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہو جائیں گے، اور جس شخص سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ جس شخص سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، ایسے شخص کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، ایسے شخص کی زندگی میں سکون رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والا شخص ڈیئر اسٹوڈنٹس دنیا اور آخرت دونوں میں لازماً کامیابی پاتا ہے۔ چلیں، ہمارے تیسرے سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آپ کا ہوم ورک ہے درج ذیل جملوں میں صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، جی بالکل، تو اس کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی نعمت نہیں دی ہے، غلط، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو اس کے سامنے کراس لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام مشہور ہیں، جی بالکل یہ صحیح ہے، اس کے سامنے صحیح لگائیں۔ نمبر 4 ہے مالک اسے کہتے ہیں جس کے پاس تمام اختیارات نہ ہوں، جی نہیں یہ غلط ہے، مالک اسے کہتے ہیں جس کے پاس تمام اختیارات ہوں، تو اس کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 5 ہے قرآن و سنت پر عمل کرنا ضروری نہیں، جی نہیں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرے، تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، اس کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ آئیے اگلے سوال کی جانب۔ خالی جگہوں میں صحیح لفظ منتخب کر کے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ڈیش بنا کر بھیجا ہے، اشرف المخلوقات یا عام مخلوق؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے۔ نمبر 2 ہے ڈیش کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان اسی کو عبادت کے لائق مانے، انسان یا اللہ تعالیٰ؟ جی بالکل، اس میں آئے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات ڈیش کے ذریعے دی ہیں، فرشتوں کے ذریعے یا آخری نبی کے ذریعے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات آخری نبی کے ذریعے دی ہیں۔ ڈیش کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھیں، کتاب یا قرآن مجید؟ قرآن مجید کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 اپنی کتاب پر حل کر کے مجھے اس کی پکچرز واٹس ایپ کریں۔ سوال نمبر 6 میں نے صحیح الفاظ کو ٹک کیا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو بلینکس میں بھی لکھیں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔